بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ تعمیل اوامر میں کامیابی سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 183 بہت پیاری حدیث ہے، ترجمہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم ان کی آواز کی گنگناہٹ تو سن رہے تھے، لیکن فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ آپ سے اسلام کے اعمال کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ ان صحابہ نے عرض کیا، کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، لیکن اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا ان روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر نفل روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس پر بھی انہوں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی صدقہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر نفلی صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ صحابی یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اللہ کی قسم، میں ان اعمال میں نہ تو زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔ حدیث نمبر 184 حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت سے جو آپ کے گرد بیٹھی تھی مخاطب ہو کر فرمایا، مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے اور شرعی احکامات میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جو شخص شرک کے علاوہ ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر دنیا میں اس کو اس گناہ کی سزا بھی مل جائے، جیسے حدود وغیرہ جاری ہو جائے، تو وہ سزا اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی گناہ کی پردہ پوشی فرمائی اور دنیا میں اسے سزا نہ ملی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، چاہے وہ اپنے فضل و کرم سے آخرت میں بھی درگزر فرمائے اور چاہے تو عذاب دیں۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔